السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم باب ششم کا سبق نمبر 1 حضرت ابراہیم علیہ السلام پڑھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے۔ ار کے لوگ بتوں کے ساتھ سورج، چاند اور ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ اس دور میں عراق پر ایک ظالم اور سرکش بادشاہ نمرود کی حکومت تھی، وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع کرتے۔ ایک دن لوگوں کی غیر موجودگی میں آپ علیہ السلام نے شہر کے ایک بت خانے میں داخل ہو کر بڑے بت کے علاوہ باقی تمام بت توڑ دیے اور ہتھوڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ لوگ اپنے بتوں کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، ابراہیم کے سوا کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم ان بتوں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ ان کو کس نے توڑا ہے؟ سب نے سر جھکا دیے اور کہنے لگے، ابراہیم تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے۔ تب آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے ایسی ہستیوں کو خدا بنا رکھا ہے جو تمہاری بات کا جواب بھی نہیں دے سکتی؟ لوگ شکایت لے کر بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ بادشاہ کے حکم پر آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگ سے محفوظ رکھا اور آگ کو آپ علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 69، ہم نے حکم دیا، اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام پر موجب مطلب سلامتی بن جا۔ تب آپ علیہ السلام نے اپنا شہر چھوڑنے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ علیہ السلام عراق سے ہجرت فرما کر فلسطین پہنچ گئے۔ فلسطین اور شام کے علاقے میں آپ علیہ السلام کی دعوت خوب پھیلی۔ آپ علیہ السلام توحید کی تبلیغ کے لیے مصر بھی تشریف لے گئے۔ یوں آپ علیہ السلام نے دنیا کے ایک بڑے حصے میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کا پیغام پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمر کے آخری حصے میں اولاد سے نوازا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام ہاجرہ علیہ السلام تھا، جبکہ دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا اور ان کی والدہ کا نام سارہ علیہ السلام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ان دونوں بیٹوں کے ذریعے سے بڑی برکت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو عرب کے ایک ایسے علاقے میں آباد کیا جہاں پر پانی نہ تھا اور نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ملتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ماں بیٹے کے لیے زمزم کا چشمہ جاری کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا اور وہ بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مینڈے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی قربانی قبول فرمائی۔ مسلمان ہر سال اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ آج پوری دنیا سے لوگ اس گھر کا طواف کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور حج کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں، البتہ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ جد الانبیاء کا مطلب ہے انبیاء کے دادا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا کیونکہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی خاطر ہر قربانی پیش کی۔ ہمیں آپ علیہ السلام کی سیرت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کریں۔ خلیل اللہ کا مطلب ہے اللہ کا دوست۔ اب ہم اس کا سوال نمبر 1 کریں گے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ عراق میں پیدا ہوئے ہیں اور عراق میں درست آپشن ہے، اس لیے ہم اس پر ٹک کا نشان لگائیں گے۔ جد الانبیاء ہیں تو جد الانبیاء کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ ہمارا درست جواب ہے۔ عراق پر حکمران تھا، کون تھا؟ نمرود حکمران تھا۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا، کہاں ڈالا تھا؟ آگ میں، تو آگ میں آپشن جو ہے اس پر ہم ٹک کا نشان لگائیں گے۔ خلیل اللہ لقب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، خالی جگہ پر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو بتوں کی سے منع کرتے تھے، بتوں کی پوجا سے منع کرتے تھے، تو کیا آئے گا یہاں پہ ورڈ؟ پوجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کے لیے مصر بھی تشریف لے گئے، توحید کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت کے لیے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا
اسماعیل علیہ السلام کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا، ایک مینڈے کو۔ اب ہم کوسچن نمبر 3 کریں گے، مختصر جواب لکھیں۔ نمرود کون تھا؟ تو پیارے بچوں اس کا جو جواب ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں عراق پر ایک ظالم اور سرکش بادشاہ نمرود کی حکمرانی تھی۔ جز بے ہے اس کا ار کے لوگوں کا کیا عقیدہ تھا؟ ار کے لوگ بتوں کے ساتھ سورج، چاند اور ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ یہ اس کا جز نمبر جو بے ہے اس کا جواب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لوگوں کا کیا رویہ تھا؟ تو اس کا جواب پیارے بچوں یہ ہوگا کہ لوگوں نے بادشاہ کے حکم سے آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو پیارے بچوں اس کا جواب یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے کہ ہمیں آپ علیہ السلام کی سیرت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کریں۔ تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ آپ نے ان سوالات کے جوابات کو زبانی یاد کرنا ہے اور ان کو اپنی کاپیوں پہ رائٹ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس لیکچر کو اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ اللہ حافظ۔